آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کو صبح بخیر، سپہر اور بہترین شام کے ساتھ میرا سلام۔ میں ہوں سعدیہ سعید، وائبس چینجر پہ خوش آمدید۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ اس چیز کے بارے میں کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے، مطلب یہ دس لائف از اے ٹیسٹ۔ ہم یہاں پہ ایک امتحان دینے کائنڈ آف آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر شخص جو ان سے ایک قسم کے ٹیسٹ میں سے گزرے گا، تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ نون چیز ہے، کیونکہ یہ ہمیں قرآن شریف سے بھی پتہ چلتا ہے، ہم پڑھتے ہیں تو کہ یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے، شورلی مطلب آپ یو ول بی ٹیسٹڈ، یعنی جب آپ ایون آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، پھر بھی آپ کو ڈیفینیٹلی آپ یو ول بی ٹیسٹڈ، آپ کے امتحان میں سے اپنے اس میں سے گزرنا ہے۔ تو اس سے یہ نہیں کہ آپ اس میں سے بری ہو جائیں گے، آپ کو نہیں اس ٹیسٹ میں سے گزرنا ہوگا، وہ ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اب ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے، یہ تو نون چیز ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ فار شور چیز ہے کہ جی ٹیسٹ کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ اب اس ٹیسٹ کو ہم نے کلیئر کیسے کرنا ہے، یہ بھی قرآن شریف میں بتایا ہوا ہے۔ یہ تو 100% پتہ ہی ہے نا، ٹیسٹ ہے۔ لوگوں کو جو چیز بیچ میں سے ابھی جن کو نالج نہیں ہے ان کے لیے کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن شریف میں کہ اس ٹیسٹ کو ہم نے کیسے کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ ہم کیا کریں، کیا ایسے ایکٹس کریں یا کیا کریں، کیا وہ چیزیں جن پہ عمل کرنے سے ہم دونوں جہان میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں، دونوں جہان میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جہاں پہ تو جو ہم ٹیسٹ ہے اور ہم بہت میزریبل زندگی گزارے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا دین ماشاءاللہ بہت اچھا دین ہے، اور اس میں بتایا گیا کلیئر کٹ کچھ رولز ہیں ہمارے مطلب چیزوں کے زندگی گزارنے کے۔ اس میں بتایا گیا کہ آپ کیا کریں گے کہ آپ دونوں زندگی میں سکسیزفل ہوں گے، اور وہ 100% ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، قرآن شریف میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ آخر ہم وہ کیا کریں جس سے ہم دونوں زندگی میں سکسیزفل ہو سکیں، کیونکہ ٹیسٹ تو دینا ہے، ہر سول جو آئی ہوئی اس نے دینا ہے، تو اس ٹیسٹ کو ہم کیسے پاس کریں۔ اب یہ دیکھیے ایک حدیث، اس میں لکھا ہوا ہے دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ فیسیلیٹیٹ تھنگس ٹو پیپل کنسرننگ ریلیجیس میٹر اینڈ ڈونٹ میک اٹ ہارڈ فار دیم، کہ جو بھی آپ دین کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں اسے ایک آسان کر کے ان کو مطلب اٹریکٹیو لوگوں کے لیے بنائیں، انہیں اچھے طریقے سے بتائیں، مطلب ان کے لیے اتنا مشکل نہ کر دیں اسٹارٹ میں، جیسے کہ وہ ابھی دین میں شامل نہیں ہوئے، دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں یا بہت انیشیل سٹیج پہ ہیں ابھی اور ان کو پراپر دین فالو نہیں کرے وہ، تو ان کے لیے وہ یہ نہ ہو کہ دیکھتے ساتھ وہ ڈر جائیں اور بھاگ جائیں، یار یہ کیا ہمیں بہت ریسٹرکشنز لگنے لگ گئے ہیں کیا، یا وہ دین کو ایسا سمجھیں، دین کے بارے میں اچھی بات کریں۔ اینڈ گیو دیم گڈ ٹائڈنگز اینڈ ڈونٹ میک دیم رن اوے فرام اسلام، اور ان کو اسلام کے بارے میں، ہم اپنے دین کے بارے میں اس طریقے سے گائیڈ کریں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ایک بہت خوبصورت دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو اتنا ڈیفیکلٹ مت بتائیں، خاص طور پر جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، جو مطلب نہیں ہیں، مسلمز نہیں ہیں، انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے، تو اپنی دین کی اچھی باتیں بتائیں ان کو۔ اور جو مسلمان ہیں لیکن وہ سیدھے راستے سے تھوڑا سا مطلب ہٹے ہوئے ہیں اور کچھ بیسک ان کے فلاز ہیں، تو ان کو ایک دم مطلب اس کی سختی نہ کریں، بٹ کیپ آن ٹیلنگ دیم کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، اور اپنے عمل سے شو کریں، تاکہ جب آپ کی کمپنی میں کوئی بندہ ہو تو اسے پتہ ہو کہ پریکٹیکلی دین کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ ہے، جیسے کہ نماز پڑھنی آپ پڑھیں، آپ کو دیکھ کے لوگ فالو کریں، اور جو چیزیں کرتے ہیں زندگی میں، زکوٰۃ دینی، چیریٹی دینی، یہ پریکٹیکل ایکٹس کریں کہ آپ کے سرکل میں ایٹ لیسٹ جو لوگ ہیں وہ جانیں کہ ہمارا دین کیا ہے۔ اور جو لوگ اس سے مطلب ابھی بالکل انیشیل اس میں آئے ہیں، ان کو بھی ڈیفینیٹلی ہر چیز 100% ہم نے فالو کرنی ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے۔ تو جو تو جانتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ کریں گے، اور اس میں 100% تو کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سب انسان ہیں، کئی ہم غلطیاں کریں گے، اور جو ان سے اس کے لیے استغفار کا کہا گیا ہے اس میں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کہ جو بالکل ایسے ہیں جو اس کا بھی دین کا اتنا نالج نہیں رکھتے، یا جنہوں نے قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، یا جو دین کو جنرل تو جانتے ہیں، مسلمان ہیں لیکن انہیں اس کی روح، اصل چیز، سول اس کی نہیں پتہ، تو ان کو ہمیں ڈرانا نہیں چاہیے۔ اگر سپوز ہم چاہتے ہیں کہ وہ 5 وقت نماز کی طرف آ جائیں، تو دین جیسے ایک میں مثال لے رہی ہوں، آپ انہیں ایٹ لیسٹ نماز کی طرف لائیں، انہیں کہنا شروع کریں کہ وہ ایک بھی پڑھنا شروع کریں، میں بہت لیسٹ اس میں لے رہی ہوں، پڑھنی مسٹ 5 ہیں 100%، یہ ہم سب کو پتہ ہے اگر جو فالو کر رہے ہیں دین کو۔ لیکن اگر ایک بندہ دین میں آیا دین کی طرف، یہ ایک مسلمان ہے وہ نہیں پڑھ رہا، تو ایٹ لیسٹ وہ کہنا شروع کریں، وہ اس کی طرف آئے، ایک نماز پڑھے تو اس کو اپریشیٹ کریں،
تاکہ وہ اور پڑھے. اس طرح کرتے کرتے انشاءاللہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو جائے گا. لیکن ہم اسے اگر ڈسکریج کرنا ہی جی نہیں ایک تو ایک کی ہوتا ہے, یہ کیا مطلب ایک کیا آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں کیا یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں, تو 5 ہے تمہیں گناہ مل جائے گا. مطلب ان کو طریقے سے اس طرف لائیں. ہو سکتا ہے ان کا دماغ ابھی اس لیول پہ نہیں ہے دین کو سمجھنے میں, وہ ان کی اس لیول تک وہ ابھی سوچ نہیں گئی ہے, تو ان کو ڈسکریج مت کریں. اگر وہ ایک پڑھ رہا اس کو پڑھنے دیں, اس کو دوسرے کی طرف آنے دیں. پڑھنی 100% ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن یہ کہ جو نہیں اس چیز میں ہے ان کو آہستہ 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 اس طرف لائیں. گریجول پروسیس. جب انشاءاللہ وہ 5 وقت کے ہوں گے تو دین دے ول انڈرسٹینڈ, ان کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ وہ کیا غلط کر رہے تھے, کیا وہ نہیں کر رہے تھے. لیکن اگر ہم اسٹارٹ میں ان کو کہہ دیں کہ نہیں تم ایک بھی نہ پڑھو, تم 5 نہیں پڑھ رہے, تم یہ تم وہ, یہ غلط بات ہے. آپ دین کو بڑا پولائٹلی بڑے اچھے طریقے سے اپنے عمل سے اچھا ہو کے صبر سے, جس کو آپ نے سکھانا بھی ہے اگر, تو اس کو صبر کے ساتھ. اگر آپ اس میں روڈ ہو جائیں گے یا آپ پہلے ہی دن ان سے کہیں گے کہ تم 100% اپنا مجھے ریلیجن بھی دو, جو کہ ہم خود بھی نہیں دے سکتے. کئی دفعہ ہم نے کہا ہم لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہمیں پھر اس کی معافی بھی ہم ظاہر اللہ تعالیٰ نے رکھی, ہم مانگتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں اسی کی توفیق دیتا رہے معافی مانگنے کی. تو وہ ہم نے کرنا ہے. ہم نے کسی کو مطلب ہم نے اتنا وہ نہیں بن جانا کہ عالم کے دی ہم کہیں ہم تو سارا ٹھیک ہیں یا ہمیں دین پتہ, تو پہلے دن ہی 5 وقت نماز شروع کر دو, یا پہلے دن وہ جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں ان لوگوں کی بات ہے. بات کیا ہے, رول کیا ہے, 5 وقت مسٹ پڑھنی ہے, اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. اب کسی کو جو ہٹا ہوا ہے دین کے اوپر سے, یا مسلمان ہے ہٹا ہوا ہے یا دوسرا کنورٹ ہو رہا ہے, اس کو کیسے لانا ہے؟ آہستہ آہستہ اس کو لے کے. اگر تو وہ اتنا اچھا ہے, اس کا دماغ پہلے اس کو ایکسیپٹ کرا, خود ہی 5 وقت نمازی ہے, تو آپ کی تو کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہے. اب وہ نہیں ہے, آپ نے اس کو ایک طرف لانا ہے, دین اٹس اے گریجول پروسیس. تو اس کو وہ ڈی موٹیویٹ نہ کریں, ڈسکریج نہ کریں, اس کے ساتھ سختی نہ کریں, اور پولائٹلی اس کو ہینڈل کریں, تاکہ وہ آپ اپنا وہ ٹارگیٹ رزلٹ کہ وہ اس شخص کو دیکھیں نا. دین آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو آپ کو نالج ہے دوسروں کو بتائیں. اصل چیز ہے کہ اس کے اندر اس کی پوری پرسنالٹی میں, اس کی ایک ذات میں ایسی تبدیلی آ جائے کہ وہ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کرے. اگر ہم اس کو فورسفلی کریں گے وہ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اسے بڑے طریقے سے اس چیز کو وہ فالو کریں. اس میں جو مسلمس فیملیز ہوتی ہیں ان کو ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں, لائک دیکھیں بچپن سے بچے ہوتے ہیں, بچے اب پہلے 5 سال جو ہوتے ہیں, پہلے 5 سے 10 سال ہوتے ہیں, وہ بیسٹ ٹریننگ کا ٹائم ہوتا ہے, پیرنٹس کے پاس ہوتے ہیں یا جس کے بھی جو بھی. آپ جب خود نماز پڑھیں, میں آپ کو مثال نہ, کیونکہ ہم نماز کو لے کے چلیں ایز اے ایگزامپل, جیسے آپ خود نماز پڑھیں ہیں تو بچہ جب اتنا سینسیبل ہو گیا, تھوڑا سا چلنے لگا, اپنے ساتھ چھوٹی اس کی نماز بچھائیں, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, بس کھڑا رہے گا, دیکھے گا آپ کے ایکٹ دیکھے گا, تب سے اس کی ٹریننگ کریں. اگر آپ اس چیز کا وہ تب ساتھ ساتھ پڑھتے تھوڑی ان کو مطلب یاد کرائیں نماز پڑھنے کا, کرتے کرتے 7 سال, کیونکہ 7 سال کا کہا گیا کریں, اور اس کے 10 سال کے بعد سختی ہے. تو اگر آپ اس کو ڈیلے, باقی ہم چیزیں ساری مطلب سکھا دیتے ہیں بچوں کو, اسکول جانا ہے جی فلانی پوئم یاد کر لو, فلاں کرنا ہے جی رائٹنگ سیکھ لو, ہمیں ٹاپ پہ پہنچنا ہے, سب چیزیں. ہم دین کو کیوں نہیں سکھاتے؟ حالانکہ وہ اتنا آسان, اور ہم بچوں کو جب ہم بچپن سے انہیں نہیں سکھاتے, اور بعد میں جب وہ ٹین ایجرز ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہو تم, کیوں نہیں کر رہی. دس از رانگ. یہاں پہ پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ رائٹ فرام دی اسٹارٹ ان کی چائلڈہڈ سے آپ باقی چیزیں سکھا رہے ہیں نا, ان کو ساتھ نماز پڑھوائیں. ان کو بشک ان کو شروع میں پڑھنی بھی نہیں آتی, وہ کھڑے دیکھیں آپ کو اپنی نماز پہ ایسے لیٹ جائیں, وہ کریں, بیٹھیں, وہ آپ کو فالو کریں, انہیں لگے کہ یہ ایک ایکٹ ہے جو مسٹ ہوتا ہے زندگی میں, ان کی زندگی میں وہ چیز مسٹ ہو. تو ان کو بچپن سے عادت ڈالیں کہ بائی دی ٹائم دے آر 7 ان کو لگے کہ یہ میں نے بھی کرنا ہے, ان کے اندر شوق ہو اس چیز کا, ٹھیک ہے نا, ان اس پارٹ آف دیئر لائف. لیکن اگر وہ ٹین ایجر بن جائیں اور پھر آپ کہیں جی نہیں یہ اب تو سارا قصور ہی اس بچے کا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہماری زندگی کے ساتھ کیا ہو گیا, ہماری اولاد کیسے نکل آئی, یہ نہیں ہے. آف کورس سب کچھ خدا کی طرف سے, اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو صحیح رکھے اور سیدھے راستے پہ رکھے, اس آل فرام اللہ. پہلے تو یہ خدا کی ذات کی طرف سے ہے, کیونکہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو اچھا چاہتے ہیں. اور دوسرا ان کو بچپن سے ٹرین کریں, پھر جب وہ ٹین ایجر ہو گئے ان کی ذات میں تبدیلی بہت مشکل ہے. کوشش کریں کہ آپ انہیں جو کچھ سکھانا چاہتے ہیں بچپن سے شروع کریں, جس میں نماز ہو گیا, پھر اس کچھ عرصے کے بعد جب روزے رکھتے ہیں, کبھی کبھی بچوں کو اٹھائیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 2 سال کے بچے کو اٹھا کے بٹھا دیں, لائک مطلب 12 سال کے ہو گئے ہیں, 13 کے ساتھ ان کو مطلب 10 12 11 تک ہو گئی ہیں, ان کو بٹھائیں, اور مطلب اس ٹائم کو ایسا مطلب پریزنٹ کریں کہ اچھا ایک فیملی ٹائم ہے, آپ مطلب روزے رکھ رہے ہیں, اور ایک ایسی مطلب ہر چیز ان کو ساتھ ساتھ گائیڈ کریں. یا ان کو آپ کوئی ادب سکھانا چاہتے ہیں, بچپن سے کریں. اور پھر جو آپ ان میں چینج چاہتے ہیں خود کریں,
کہ بچہ کوئی آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے تھینک یو بولنا سیکھیں, اور مطلب ان کو جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر دیکھنا ہے وہ ان کے ساتھ خود بھی مطلب ان کو سمجھائیں پریکٹیکلی کہ اگر کوئی چیز لا رہا ہے بیٹا کو تھینک یو بولنا ہے, ہم نے بھی بولنا ہے بڑا, تاکہ وہ اس چیز کو اپنی ذات میں شامل کرتے ہیں, اپنی ذات کا حصہ ہو وہ چیز. تو ہر وہ مطلب ماں باپ جو ابھی نئی ہیں, ابھی ان کی اولاد ماشاء اللہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے, تو ان کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ بچپن سے اپنے بچوں کو ڈالیں, آپ جو بھی ان میں دیکھنا چاہتے ہیں دین کا خاص طور پہ, کیونکہ بیٹوں کے بیٹیاں تو اللہ نے رحمت کا ہے, ان کا بھی دین کا آف کورس ہم نے سارا سکھانا ہے, اور بیٹوں کی نعمت کہا گیا اس کی تو پوچھو نہیں ہے کہ آپ نے دین کی اس کو کیا سکھایا, کیا اس کو نالج دیا آپ نے. تو وہ کوشش تو ہم نے کرنی ہے, کوئی بھی 100% نہیں ہوگا, ہم بھی نہیں ہیں, کوئی بھی نہیں ہوگا, ہم نے معافی بھی اس میں پھر مزید دینی چیزیں ہیں کہ ہم نے معافی مانگنی ہے, شکر گزار کیسے بننا ہے, وہ پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. آگے فردر چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف. دیکھیں جیسے کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے ہو از مور ٹروتھفل دین اللہ ان اسٹیٹمنٹ, کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کون سچا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات برحق ہے اور دو ٹوک ہے, اس میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا, جو اللہ نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا, بس وہی بات ہے, اس میں کوئی مطلب اس ٹروتھ. تو اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو زیادہ مطلب سچا ہے یا ٹروتھفل ہے. اب ادھر یہ دیکھیں جی, قرآن شریف میں بتایا گیا ہے ہو ایور ڈز رائٹیسنیس ویدر میل اور فیمیل, جو بھی سیدھے راستے پہ چلا, جس نے صحیح غلط کی پہچان کر لی, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, مرد ہے یا عورت ہے, وائل ہی از اے بلیور, اور وہ مومن بھی ہے, وی شیل شیورلی کاز ہم ٹو لیو اے گڈ لائف اینڈ وی ول شیورلی گیو دیم دیئر ریوارڈس ان دی ہیئر آفٹر اکارڈنگ ٹو دی بیسٹ آف وٹ دے یوز ٹو ڈو. اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی مومن ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پہ ایمان رہتا ہے, وہ مومن ہے. ایک تو ہوتا ہے نا مسلمان ہو گئے, پھر آگے مومن ہے, جو بھی مومن ہے اور مطلب وہ رائٹ ڈیڈس کو جانتا ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے, یہ غلط رستہ ہے, وہ سیدھے رستے کو فالو کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جیسے بتا دی ہے, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, ٹھیک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اچھی لائف دیں گے, اور آخرت میں بھی وہ جو دنیا میں کرتے رہے ہیں اس کی عوض ان کو ایک اچھی زندگی ملے گی. تو جو یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں مطلب کچھ ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیسٹ تو ہے, 100% کمیونیکیٹ کی گیا کہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے, ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب اس میں سب سے پہلے جی ذکر اللہ, یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا ہے اینڈ ریمبر اللہ الاٹ سو دیٹ یو مے بی سکسیزفل اینڈ مائی سکسیس لائز ود اللہ, مائی سکسیس لائز اونلی ود اللہ. اب سب سے پہلی چیز جو ہم اچھی زندگی گزارنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بار بار کہا گیا ہے, اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. اس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں, اب اس کو کہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم ڈیلی قرآن شریف پڑھیں. اس میں چاہے ہم تھوڑی آیات پڑھ لیں, جن کا مرضی ہے 4-5 پڑھ لیں, ایک صفحہ پڑھ لیں, جتنا ایزیلی آپ پڑھ سکتے ہیں, پر ڈیلی ایکٹ کریں گے ہم ڈیلی وہ پڑھیں قرآن شریف, تو اس سے آپ ایک اللہ کے ساتھ آپ کے کنیکشن مینٹین ہوتا ہے. آپ ڈیلی پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ ایک آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے. پھر تسبیحات ہم صبح فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں, عشاء کے بعد, کیونکہ بیچ میں اگر آپ بزی بھی ہیں اس دوران بھی آپ ورد رکھ سکتے ہیں مختلف تسبیحات کے, جس میں سے بہت چھوٹی سی جس طرح جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جس کو آپ ورد اپنی زبان پہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس ڈیورنگ ورکنگ ٹائم بھی اپنے ورد رکھیں, جب آپ کو ایسا کام نہیں کرے جس میں آپ مطلب نہیں پڑھ سکتے. تو مارننگ اور میں آف کورس فجر کے بعد آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں, پھر فائنل آپ نے سونا ہی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ان سے خیر تہجد تو جن کو ملتی ہے اور جتنی مل سکتی ہے وہ تو نتھنگ لائک اٹ. اس وقت تو قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ مطلب اس وقت دعاؤں کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ذکر اللہ کا کہا گیا ہے, اور کہا گیا کہ جتنا ہم ذکر اللہ کریں گے اتنا ہماری کامیابی اس میں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بتایا گیا. اور ہماری جو ان سی ہے مطلب کیوں کہا گیا جتنا آپ ذکر اللہ سے ہٹیں گے, اللہ کو یاد کرنے سے ہٹیں گے, آپ کو مایوسی, ڈپریشن, یہ جو ہے اسٹریس, یہ سب چیزیں آپ کو ٹیک اوور کر لیں گی. کیونکہ لائف تو ٹیسٹ ہے, نام تو گزرے, ہر سول گزر رہی ہے. اب اس میں سے آپ کو گزرنے جب گزر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ لوگ پیسفل ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے, ٹھیک ہے نا.
جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے میرے لیے بہتری کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس وقت ہم بڑے پینک ہوتے ہیں، بڑی چیز ہوتی ہے. اور بعض اللہ معاف کرے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ، جب جو کہ سب سے مشکل اور جو ہم برداشت نہ کرنے والی چیز ہے، جب آپ کسی پیارے کی ڈیتھ ہوتی ہے، جس میں میں اپنے سکے بھائی مطلب جوان تھا اس کی ڈیتھ سے گزری ہوں، ماں کی، باپ کی، امی ابو سارے. دیٹ از دی ڈیفیکلٹ موسٹ ٹائم، بہت مشکل ہوتا ہے. اس ٹائم پہ بھی صبر کا کہا گیا، 3 دن سے زیادہ آپ نے اس میں سوگ میں نہیں جانا، کوشش کرنی ہے نکلنے کی. آخر تکلیف تو لائف ٹائم رہتی ہے، جب بھی آپ یاد کریں گے وہ تعلق ہی ایسے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پہ صبر کرنا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے جہاں میں کہتی ہوں کہ اس وقت بڑے بھی تھوڑا سا صبر ان میں کمی آتی ہے اس میں. بہرحال تو اس ٹائم پہ بھی، اس کے علاوہ تو جتنی بھی چیزیں زندگی میں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے ان کنیکشن رہیں. جو ہو رہا ہے یہ سمجھیں کہ یہ خدا کی طرف سے، تقدیر پہ آپ ایمان رکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے. کچھ برداشت نہیں ہو پا رہا، ساتھ ساتھ کہا گیا ہے نماز سے اور صبر سے، مطلب دعا سے، نماز پڑھو، دعا کرو اور صبر کے ساتھ مدد مانگو، ٹھیک ہے. اگر خود مطلب ویسے بھی ہونا چاہیے، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو دعا پسند ہے کہ آپ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز خدا سے مانگیں. وہ دینے والا ہے، رازق وہ ہے، زندگی، موت، رزق. ایون اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ تمہارا ہنسنا رونا بھی وہ بھی ہمارے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں، ٹھیک ہے. تو ہر چیز وہی سمجھیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس میں خوش رہیں اور اس کے ذکر کریں زیادہ سے زیادہ. اس کے علاوہ اس چیز کو بھی سمجھے، ایک اور جگہ بتایا گیا جس میں ہم پوری ویڈیو انشاءاللہ میرا پروجیکٹ ہے بنانے کا، کہ اس دنیا کی ہر چیز تسبیحات بیان، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے. ایون پہاڑ بھی، سب چیزیں جو آپ کو بے جان لگ رہی ہیں نا، کوئی یہ پلانٹ، پہاڑ، ہر چیز اس دنیا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کر رہی ہے، تسبیحات مطلب بیان کر رہی ہے جو بھی. لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی کہا گیا، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، بٹ یو نو، مطلب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے کریں گے، یہ فیکٹ ہے، لیکن وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں 100% ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم تو کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں کہا گیا جتنا اللہ کو یاد رکھیں گے آپ، جو ان سے دنیاوی مشکلات سے نکلیں گے، اور آپ کو مایوسی نہیں آئے گی، آپ کو سکسیس ملے گی، کہ وہ اللہ کی طرف سے. اور جتنا آپ اس میں رہیں گے، تسبیحات پڑھتے رہیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، قرآن شریف پڑھیں گے اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے، تو نتھنگ لائک اٹ. وہ والی چیز بھی ہے. تو ذکر اللہ کرنا ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کری ہے. تو اس پہ میں جو ویڈیو پھر دیکھوں گی، وہ لوگ بھی جو سائنٹیفک اس میں جاتے ہیں، جی انرجیز ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اس حساب سے میں بتاؤں گی کہ کیسے وہ کیوں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس کا تو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بات یہ ہے، پہلا ذکر اللہ، جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، مارننگ میں کریں، رات میں کریں، دن میں ورد رکھیں، کافی ہیں. اس پہ بھی ایک ہم ویڈیو کریں گے انشاءاللہ کہ کون سی ہم دن میں ایزیلی زبان پہ ان کا ورد رکھ سکتے ہیں، جو ہم پڑھ سکتے ہیں ادر دین قرآن شریف پڑھنے کے، کہ وہ ہم پڑھا کریں. اس کی بھی ایک سیپریٹ میں انشاءاللہ بناؤں گی، وہ بھی میرے اس میں ہے کہ لسٹ میں، کہ کام اس پہ بھی میں نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ لوگوں کو ایزیلی ایک جگہ پہ وہ چیز اویلیبل ہو جائے اور وہ اس کا ورد کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر توفیق دے. نیکسٹ ہے جی استغفر اللہ. آپ استغفار کریں جتنا زیادہ، مطلب ہم انسان ہیں، ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، کچھ جاننے مطلب کچھ ہمیں پتہ ہو، جانے انجانے مطلب جو بھی ہم سے جتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، کیپ آسکنگ فارگیونیس، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ دیکھیں ادھر، اللہ loves those who ask for who are constantly repentant and loves those who purify themselves. کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کو بہت پسند کرتے ہیں جو کنٹینیوسلی اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو ہمیں معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کا گناہ اتنے ہیں کہ آپ نے پوری زمین جتنے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا یہاں سے زمین سے لے کے آسمان جتنے ہیں، پوری زندگی آپ سپوز آپ نے اس میں گزار دی، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی کی طرف آتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ سچے دل سے مجھ سے معافی مانگے، میں آپ کو معاف کر دوں گا. کرائٹیریا ہے کہ جی اس کو سمجھیں بھی کہ آپ نے غلط کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے معافی کے لیے آئندہ نہ کرنے کی بھی نیت کریں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف کرے. اللہ نے کہا ہے نا، اللہ کے الفاظ دو ٹوک، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ معافی کے لیے آئیں. تو ہر وہ شخص ادھر میں کہوں گی جو سمجھتا ہے کہ اس سے ایک زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے یار زندگی کے 60-70 سال گناہوں میں گزار دیے ہیں، اب ہم کیسے ہوگا، ہم نے تو پوری زندگی کا کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں.
ان لوگوں کے لیے اسپیشلی میں یہ کہہ رہی ہوں جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ سے جو بھی ہو گیا پاسٹ میں، ماضی میں جو بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے سب پہ کھلے رکھے ہیں. یہی تو وہ چیز ہے جو ہم نے سمجھنی ہے، جہاں ہم نے اپنی طرف سے نہیں اپنے اوپر اپنی سیلف جج بن جانا ہے، ججمنٹ دے دینی ہے کہ ججمنٹل بن جانا ہے اپنے لیے کہ نہیں جی ہم نے تو ساری عمر ایسی گزار دی، اب تو کوئی معافی بھی نہیں ہوگی. جب شیطان نے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جتنی دفعہ میرے بندے میرے پاس واپس لوٹیں گے اور توبہ کریں گے میں اتنی دفعہ انہیں معاف کروں گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، آپ وہ کیوں نہیں اپرچونٹی اویل کرتے، آپ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آتے؟ ہر وہ بندہ جو زندگی شک میں کہتی ہوں 60 70 80 سال کا بھی ہو گیا، جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کی سانسیں ہیں، اس لمحے تک جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دے دی، آپ کی ویکنگ ہوگی، آپ کو سمجھ آ گئی، آپ کے دل و دماغ میں کہ یہاں میں نے زندگی کا یہ سارا پورشن غلط گزارا ہے، اس وقت آپ نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے معافی مانگنے والے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے. معافی سے، توبہ سے بالکل نہ ہٹیں، کسی شیطانی وسوسے سے، لوگوں کی باتوں میں ہاں بھئی ساری عمر تو تم نے گناہ میں گزار دی، بڑا تمہیں معافی ملنی ہے، بالکل مت آئیں ان کی باتوں میں. آپ جو کوئی بھی ہیں، جو میری ویڈیو سن رہے ہیں، زندگی آپ نے جیسی بھی گزاری ہے، آج سے اگر آپ توبہ کر کے زندگی میں آگے اچھا چلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی قبول کرنے والے ہیں. اپنے صدقے دل سے معافی مانگیں اور زندگی میں آگے بڑھیں. پھر یہ دیکھیں جی، اینڈ said, ask forgiveness of your Lord. Indeed, he is ever a perpetual forgiver. He will send rain from the sky upon you in continuing showers, and give you increase in wealth and children, and provide for you gardens, and provide for you rivers. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے معافی میں کتنا مطلب، اللہ تعالیٰ کی آپ معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز آپ پہ نازل ہوں گی، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز آپ پہ نازل ہوں گی، پر معافی کی طرف آئیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو یہ لوگ نہیں سمجھتے، کئی جگہ میں نے ڈسکس کیا، کئی لوگوں سے جنرل بات بھی ہو جاتی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے چیز ساری، خاص طور پہ وہ لوگ، کچھ تو ہیں جن کو سمجھ ہے، جو دین کو فالو کر لیں، وہ تو الحمدللہ آلریڈی ہدایت کی طرف ہیں. جو لوگ یہ، اور ہدایت صرف خدا کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے، اس کی دعا مانگنی چاہیے، آخری ٹائم تک رکھے، یہ اللہ کی دین ہے. یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں بڑا نیک پارسا ہوں یا میں بہت اچھا وہ ہوں، یہ ہم نہ خود جج کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. لیکن یہ ہدایت کیونکہ اللہ کی طرف سے، ہمیں ہر وقت مانگنا ہے. آپ نے کیوں معافی بھی ہر وقت مانگنی ہے، شکر بھی ہر وقت ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا، اور سیدھے راستے پہ رہنے کی بھی دعا مانگنی ہے. تو اس میں جو بھی بندہ ہے جی، دنیا کو چھوڑ دیں، لوگوں کو ساتھ والے چھوڑ دیں، ہر شخص کو چھوڑ دیں، اپنی ذات کو دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنی زندگی ایک گناہوں کی دلدل میں بھی گزار دی، ساری عمر گزر گئی ہے، اللہ واپس آئیں، اللہ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، آج سے زندگی آگے سٹارٹ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو پلیز اس اپرچونٹی کو اویل کریں، صرف اس وجہ سے کہ کوئی شیطانی لوگ یا ادھر ادھر لوگ یا وسوسے آپ کو کہتے نہیں میں نے تو ایک زندگی گزار دی، ایسے آپ مجھے معافی نہیں ملی، ایسا کچھ نہیں ہے. کہا نا کہ جب تک کہا گیا کہ جب تک مطلب زمین جتنے بھی گناہ ہیں، آسمان جتنے بھی ہیں، لیکن آپ نیت ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے غلط کیا، آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، پھر نیک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے. پھر ہے جی، اف یو آر گریٹفل آئی شیل سرٹنلی انکریز یو. یہاں پہ اب الحمدللہ ہم کرتے ہیں، الحمدللہ کا بولا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب گریٹیٹیوڈ ہم کیسے پے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں سب سے بڑی چیز کہ اگر آپ ہیلدی ہیں، ہیڈ ٹو ٹو آپ بالکل ایک صحت مند انسان ہیں، چاہے عورت ہیں چاہے مرد ہیں، آپ اس کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. کتنے ارد گرد آپ کے لوگ ہیں جو مطلب اللہ معاف کرے، اپاہج ہیں، کچھ اور مسائل ہیں، ملٹیپل چیزیں چل رہی ہیں، آپ اپنی صحت کی سب سے پہلے نہیں ادا کر سکتے. ادر دین دیٹ، آج تک کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، ٹھیک ہے، آپ مسلم ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ہم مسلم فیملی میں، پھر آپ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ بائی چوائس بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے دین کے بارے میں. اب ہم الحمدللہ ہم لوگ بڑے ہیں، ہم لوگ کو بائی چوائس ہم مسلم ہیں، ہمیں پتہ ہے اپنے دین کا، ٹھیک ہے نا. جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ آپ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم گھرانے میں پیدا کیا، آپ مسلم ہیں، اور ٹھیک ہے آپ بائی چوائس ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، آپ سینس رکھتے ہیں ہم لوگ مسلم ہیں. کیا آپ اس کا شکر ادا ساری عمر کر پائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ ہم تو اتنے کمپلینٹس کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. کیا آپ اس کا شکر ادا کر سکیں گے کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو بھی بیچارے کنورٹ نہیں ہوئے ہیں، جو بھی نان مسلمز ہیں، جن مطلب جو شرک کرتے ہیں ابھی، جن کو بھی ہدایت نہیں ابھی خدا کی طرف سے ملی. تو مطلب کتنی بڑی بلیسنگ اللہ نے آپ پہ رکھی ہوئی. آپ اس کو اب کبھی آپ نے کاؤنٹ کیے کہ آپ ایک مسلم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو شرک نہیں کرتے، جو مطلب آخرت میں ان کے لیے جنت ہے، جو شرک کرتے ہیں اور اسی حالت میں ان کی موت ہوگی، ان کی مطلب یہ سوچیں نا، یہ بلیسنگ، اس کی آپ شکر نہیں ادا کر سکتے. اس کا تو میں کہتی ہوں ہم ساری عمر نہیں کر سکتے.
جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں اس میں پھر دین کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دینے والی جس کو دے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو دے. لیکن آپ اس کا بھی تھینکس اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا سیکھیں. ادر دین دیٹ آپ نے جو کام کرنا ہے, آپ کو کامیابی چاہیے, آپ کو مطلب کہ ابنڈنس چاہیے, آپ کو پیسے بہت زیادہ چاہیے, فلانی ہر چیز کا سلوشن اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, ابنڈنس دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے, آپ ذکر اللہ کریں, آپ معافی مانگیں اللہ سے, آپ گریٹفل رہیں. ٹھیک ہے نا, ساری بلیسنگز آپ کو ملیں گی. آپ کی یہ دنیا بھی اچھی ہوگی, اب آخرت بھی اچھی ہوگی. لیکن اس میں فیتھ کاؤنٹ کرتا ہے, آپ نے بلیو کر کے اس چیز کو کرنا ہے. پھر جو چوتھا پلر ہے, جو جنرل ہم بات کر رہے ہیں کہ سیدھی زندگی, ایک صاف شفاف اور دین کے راستے پہ چلنے والی زندگی میں ہمیں اور کیا کرنا چاہیے, ایک ہے جی چیریٹی. یہاں پہ میں زکوٰۃ کی بات نہیں کری, زکوٰۃ تو مسٹ ہے, وہ آپ نے دینی ہے آپ کے اماؤنٹ پہ, وہ تو مسٹ ہے. ٹھیک ہے, ادر دین دیٹ جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو بھی مطلب چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں, وہ پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی کوئی چیز آپ نے کسی کو دے دی, کھانا پینا پہننے والی چیز جو بھی ہے, ایون آپ ایک مسکراہٹ سے کسی کو ملتے ہیں, وہ مسکرانا بھی سن سے نا, وہ اچھے طریقے سے کسی کو ڈیل کرنا بھی چیریٹی ہے. اتنی ڈیپتھ میں اس کے بتائے کہ اتنی کرامات ہے ہمارے دین میں ہمارے اوپر کہ آپ کی سوچ ہے. اب ادھر دیکھیں جی, who is it that would loan Allah a goodly loan, so he may multiply it for him many times over, and it is Allah who withholds and grants abundance. اب جی ادھر چیریٹی کا حکم دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب چیریٹی آپ کر رہے ہیں, آپ اس وقت دیکھیں آپ جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ملٹیپل ٹائم ریٹرن کر دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو گھبرانا نہیں کہ جی میں جو پیسے دے رہا ہوں پتہ نہیں کیا میرے ضائع ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جتنے پیسے دے رہے ہیں آپ کو ملٹیپل ٹائمز اللہ تعالیٰ ریٹرن کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا پرابلم, آپ اب انسان کہتے ہیں جی میں ویٹ کرتا ہوں میرے اتنے پیسے آ جائیں گے, میں اس میں سے نکالوں گا, میں ملینز کماؤں گا, اس میں سے لاکھ دے دوں گا. یہ ایسے نہیں کرنا ہے. میں آپ کو بہت چھوٹی سی مائنر سی مثال دیتی ہوں. آپ کے پاس 1 درہم ہے نا, اس میں سے 25 فلس چیریٹی کے لیے رکھتے ہیں, سمجھ آئی, اس میں سے دیں جو آپ کے پاس ہے, وہ ملٹیپل ٹائمز آ جائے گا. اللہ کے الفاظ ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے, بالکل آئے گا. پھر آپ کا فیتھ کاؤنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور آتا ہے. ہم نے پریکٹیکلی ہم کیا بھی ہے, یہ تو میں نے پریکٹیکل کیا بھی ہے اور کرتے بھی ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ توفیق دے جتنی, تو وہ آتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں وہ سچے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ چیریٹی دیں. چیریٹی دیتے ہوئے مت گھبرائیں کہ پتہ نہیں ہمارے پیسے ضائع ہم نکل جائیں گے, ہم پتہ نہیں یہ ادھر, جیسے ہوتا ہے نا انسان کے اندر ایک تھوڑ دل ہے انسان, وہ مت بنے. چیریٹی دینے سے آپ کی جو پیسے ہیں وہ بڑھیں گے. کر کے دیکھیں کیسے بڑھیں گے, یہ ہمیں نہیں سمجھ, یہ اللہ کو پتہ ہے اس نے ہمیں کس ذریعے سے وہ چیزیں واپس کر دینی ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ اور کتنی دینی ہے, ملٹیپل کیسے اس نے کرنی ہے وہ خدا کے ساتھ جانتی, لیکن ہوتا ہے. اور یہ برحق بات ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جب اللہ نے کہہ دیا چیریٹی کریں, میں ملٹیپل ٹائمز واپس کروں گا, آپ کو اور کیا چاہیے, آپ کو ابنڈنس چاہیے, چیریٹی کریں. ٹھیک ہے, اب چیریٹی شروع ہوتی ہے پہلے گھر والوں سے. پہلے اپنے ریلیٹیوز کو دیکھیں, اس میں جو ضرورت مند ہیں, جو بھی آپ کی فیملی میں ان کو دیں. اس کے بعد باہر اس میں آپ یتیموں کو دے سکتے ہیں, اولڈ ہاؤسز کھلے میں ان کو دے سکتے ہیں, پھر مسجد بنوا سکتے ہیں, جو بھی جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں, اینی باڈی آپ کی نیت کاؤنٹ کرے گی, اس کی مدد کریں, چیریٹی کریں. ادر دین یہ پیسوں کے میں نے کہا نا, آپ پہننے کی چیز دے سکتے ہیں, کھانے کی دے سکتے ہیں, آپ اچھی بات کر سکتے ہیں, آپ مسکراتے ہیں تو مسکرانا بھی صدقہ ہے, چیریٹی. تو چیریٹی کی طرف جائیں. چیریٹی دینے سے آپ کو, اگر آپ ابنڈنس چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں مجھے بے تحاشا آپ کمائیں, تو چیریٹی کرنا سیکھیں. حقدار کو اس کا حق دیں, اپنے پیسوں میں سے دیں, جو اللہ نے دیا اس میں سے حقدار کو اس کا حق دیں, جو ڈیزرونگ ہے, اور اسٹارٹنگ فرام یور فیملی دین آؤٹ سائڈ. ٹھیک ہے, پھر آپ پہلے فیملی والوں کو دیکھیں اگر کوئی ضرورت مند ہے, پھر باہر. ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں, اینڈ ہو از مور ٹروتھفل دین اللہ ان ہز اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچ ہے, ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتا دیا ہے وہ اسی طرح وہ برحق ہے, ہم مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر آپ مطلب صحیح غلط کا فیصلہ اس کو جان کے جئیں گے, سیدھے راستے پہ چلیں گے, سب سے پہلے تو آپ بلیور ہوں گے. ٹھیک ہے, مومن, اور آپ شرک نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مطلب کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے, اللہ کو ایک مانتے ہوں گے, اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے. ٹھیک ہے, رائٹ رانگ میں سے رائٹ بات چوز کریں گے, تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاریں گے, آپ کو سارا کچھ اچھا ملے گا, اور آخرت میں ملے گا. اس میں کیا ہم نے رائٹ پاتھ کو فالو کرنے کے لیے, سیدھے راستے پہ رہنے کے لیے, اس میں ہم نے کیا میجر چیز کرنی تھی.
وہ ہم نے ساری ڈسکس کی. ہم نے مین ڈسکس کی, ہم مائنیوٹ ڈیٹیل میں نہیں گئے ہیں. مین ہم نے ڈسکس کی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے, ٹھیک ہے, تسبیحات بیان کرنی ہے, قرآن شریف پڑھنا ہے. اللہ کٹ شارٹ یہ کہ اللہ سے کنیکشن میں رہیں ہر وقت. ہر وقت آپ کو پتہ ہو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی ذات موجود ہے, سب کچھ اس کی طرف سے ہے, جو کچھ آ رہا ہے تقدیر آپ کی لکھی ہوئی ہے اس کی طرف سے ہے. جب وہ ٹیسٹ آپ کے سول, کیونکہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے, جب وہ ٹیسٹ آپ کی سول آپ اس میں سے گزر رہے ہیں, کیونکہ سول تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, اس وقت اللہ نے کہا ہے آپ صبر, نماز اور دعا کے ساتھ مدد مانگیں, نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگیں اور دعا کریں, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے اس وقت لکھا ہو آپ کی تقدیر میں بھی کہ آپ نے دعا کر کے ان چیزوں کو چینج کرنا ہے, تو دعا کا آپشن مت جانے دیں, دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں. تو آپ اس وقت جس تکلیف میں سے گزرے ہوں نماز پڑھیں, صبر رکھیں, دعا مانگیں اللہ سے. آپ تبھی پیسفل رہیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا یہ خدا کی طرف سے, آپ اس میں آسانی سے نکل جائیں گے. تو اس میں ذکر اللہ, جتنا ذکر اللہ کریں گے ڈپریشن سے بچیں گے, اسٹریس سے بچیں گے, خوش رہیں گے, آپ کو پیسفل رہیں گے. ایٹ مائنڈ اینڈ ہارٹ بوتھ, آپ کا ذہنی اور دلی سکون آپ کو ملے گا, آپ کی سول کو بھی سکون ملے گا, کیونکہ وہ خدا کی طرف سے, اور جب تک اپنے ڈیوائن سے کنیکٹ نہیں ہوتی اس کو سکون نہیں ملتا. آپ کو کہیں اور سکون نہیں ملے گا جب تک آپ کی سول اپنے ڈیوائن کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم نہ ہو جائے, مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم نہ ہو جائے. پھر ہم سے جتنے گناہ ہو جاتے ہیں, ہم نے آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, ویسے ہر انسان سے ہوتے ہیں, تب بھی آپ نے کنٹینیوسلی مغفرت مانگنی ہے, اپنے لیے استغفار کرنا ہے, توبہ کرنی ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اس میں کتنے بھی گناہ ہیں, آپ کے کتنے بھی سال کسی چیز میں گزر گئے ہیں, آپ سے کچھ بھی ہو گیا ہے, ایز لانگ ایز آپ مسلمان ہیں, مومن ہیں, جو بھی ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے واپس آتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے. معافی کا آپشن اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اتنی بڑی بلیسنگ کا آپشن بالکل نہ چھوڑیں. بار بار معافی مانگیں اللہ سے, دن میں ہر نماز کے بعد معافی مانگیں, ہر نماز کے بعد کوشش کریں تسبیحات کچھ ایسی کریں, زیادہ ٹائم نہیں, 5 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا, 3 سے 5 منٹ, اور ذرا لمبی کرنی ہے تو فجر و عشاء کے بعد کر لیں. قرآن شریف دن میں ایک پڑھیں, چاہے تھوڑا پڑھیں پر ڈیلی پڑھیں. کور پوائنٹ ہے اللہ سے تعلق میں رہیں. تو ہم نے معافی مانگنی ہے, ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے, پھر اللہ کا شکر گزار رہنا ہے, گریٹیٹیوڈ, الحمدللہ جو اللہ نے دیا, اس میں ہیلتھ, اس میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہوا ہے, اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں اپنے رکھے. اور پھر جو ان سے اور باقی جو چیزیں ہیں جو ساری آپ کو چاہیے وہ سب انٹر لنکڈ ہیں. جتنا آپ ذکر اللہ کریں گے, جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ نے کہا میں تمہیں ان چیزوں میں بلیسنگ میں بڑھاؤں گا جس چیز کا شکر ادا کرو گے, ٹھیک ہے نا. پھر چیریٹی دینی ہے, اگر آپ کو ابنڈنس چاہیے کہ بہت زیادہ آپ کو چاہیے, آپ چیریٹی دیں, آپ کو ملٹیپل ٹائمز واپس آ جائے گا, آپ چیریٹی دیں. اور ہر طرح کی چیریٹی اس میں بتا چکی ہوں ڈیٹیل میں پیچھے. تو کٹ شارٹ, آپ کی یہ زندگی بھی بیسٹ گزر سکتی ہے. اللہ کو یاد کریں, اللہ سے معافی مانگیں, اللہ اور جو ان سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنیں. جتنا شکر ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ کا شکر گزار لوگ بہت پسند ہیں, اس بلیسنگ میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی انکریز کریں گے. اور اس کے علاوہ چیریٹی دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مال و مال کر دیں گے, کیونکہ آپ دوسروں کا حق ان کو دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو شکر اس کی ذات کا. اللہ تعالیٰ ہمیں, مجھے, آپ کو, جو یہ سن رہے ہیں, ہم سب کو, ہماری فیملیز کو ان لوگوں میں رکھے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. انشاءاللہ ہمیں ہر وقت اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے. ہم میں سے کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا انکلوڈنگ می کہ ہم بہت اللہ معاف کرے 100% ہیں. ہم, ہاں, اللہ تعالیٰ نے کہا جتنا نالج تمہیں دین کا وہ کمیونیکیٹ کرو, وہ ہمیں حکم ہے, وہ ہم نے کرنا ہے. لیکن یہ کہ ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے, ہم صرف بتا سکتے ہیں, ہدایت اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو سیدھے راستے پہ رہنے کی توفیق عطا کرے, اور ہم سب کو اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. ایون ایف آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوشش کر کے دین پہ چل رہے ہیں, میجر سینس نہیں بھی کر رہے ہیں, پھر بھی معافی مانگنی ہے, سیدھے راستے پہ رہنے کی دعا مانگنی ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھیے. ماسٹ ہے. کبھی بھی اتنا مغرور, پراؤڈنیس اللہ کو پسند نہیں, عبادت میں بھی پسند نہیں کہ اپنے آپ کو ہم سمجھیں گے بہت بڑی کوئی چیز ہے. ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندگی ہے سیدھے راستے پہ رکھیں اور ایمان پہ خاتمہ ہو ہمارا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دونوں جہانوں میں ہمارے ساتھ ہو جائے, ہمارے دونوں جہانوں کو جنت کی طرح خوبصورت کر دے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے وہ سکسیزفل ہے اس دنیا میں. تو اپنا ایک کنیکشن مینٹین کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یہ ایک بہت ہی اور فیلنگ ہے. آپ نے دنیاوی لوگوں پہ بھی ٹرسٹ کر کے دیکھا ہوگا, ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر کے دیکھا ہوگا, کبھی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنائیں, دیکھیں آپ کے کام کیسے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیے گا, میری طرف سے اللہ حافظ.